بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج پھر ہم اپنے پروگرام کے مطابق قرآن کے سائے میں ہیں۔ آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب درود اور سلام بھیجتے ہیں اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہر طرح سے ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہر لحظے اور لمحے کے لیے بھی اور ہر معاملے اور مرحلے میں بھی ہم سب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا درس جو ہے یہ سورہ قصص کا پہلا رکوع ہے۔ یہ 20ویں پارے کی سورت ہے، سورہ قصص۔ اس کا پہلا رکوع ہمارا سبق ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جو بادشاہی تھی اور اس کی جو سرکشی تھی اور اس کا جو تکبر تھا اور اس کا جو ظلم تھا، اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بس اس کو اب تباہ کر دیں اور جن لوگوں پر اس نے ظلم ڈھائے ہیں ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں۔ تو یہ اس میں ایک قصے اور کہانی کے طور پر یہ درس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ جانے کیوں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو انبیاء کا ذکر ہے، لیکن آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے کسی جگہ تو میں نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کا جو 13واں حصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور بعض تو ساری صورتیں تقریباً جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ مثلا سورہ طٰہٰ کوئی چھوٹی صورت نہیں ہے، تو وہ تقریباً سارا ذکر ہی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ قصص جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سورہ اعراف میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت درس ہے اور بہت عبرت ہے اور بہت سبق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو بار بار بیان کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شوق میں بھی اضافہ فرمائے، ہمیں ہدایت بھی دے، برکت بھی دے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ بہت محنت کریں اور کوشش کریں کہ بہت سارے اور لوگ بھی اس میں شریک ہوا کریں۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی فہرست بنائیں اور لوگوں سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ بھئی اس وقت بیٹھ کر یہ درس سنا کریں، اپنے گھر والوں کو سنایا کریں، پھر رات کا جو درس ہے وہ بھی سنا کریں۔ تو یہ ضرور کام کریں، اس کا بڑا اجر ہے، اور ظاہر ہے کچھ کرنے سے ہی کوئی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ سب اس میں بہت اچھے طریقے سے شریک بھی ہوں اور اس کے لیے محنت بھی کریں۔ دیکھیں 10 دن تو گزر گئے ہیں، آج 10واں روزہ ہے، اور اسی طرح دن تو گزر جائیں گے، اور اللہ نے ہمیں بہت اچھی توفیق دی ہے کہ ہم رمضان کے لمحات میں قرآن کو
سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. یہ بات بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها
أربتنا على كلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته كسيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ بس یہ انسان کی بدقسمتی ہے اور بالکل یہ اس کی زیادتی ہے اور آٹ درمی ہے کہ وہ اس قرآن کو سن کر اس کے اللہ کے کلام ہونے کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ بالکل اس کی ہٹ درمی ہے، زیادتی ہے۔ اس قرآن کو سن کر سوائے اس کے بندے کا کوئی منصفانہ رد عمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر لے اور اس قرآن کے ذریعے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور اسی مقصد کو اپنا مقصد بنا لے جس کو قرآن نے بتایا ہے، اسی مقصد پر زندہ رہے، اسی پر مرے اور حشر کے میدان میں اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے۔ اس قرآن کا تو لفظ یہ بالکل پکار رہا ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے۔ تو یہ مطلب یہ بھی جو ہم نے آج حصہ پڑھا ہے یہ بھی ایک کہانی کی شکل ہے، اور یہ ظاہر ہے بالکل یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں زیادہ درس ہوتا ہے اور زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن کہانی کو سننے والے جو ہیں انہیں بڑی توجہ سے سننا چاہیے تاکہ کوئی اس کی کڑی درمیان میں رہ نہ جائے۔ جب اس کی کوئی کڑی اکھڑ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو پھر بات پوری سمجھ نہیں آتی۔ ویسے بھی یہ اللہ کا کلام ہے، میں تو آپ کو توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اس قرآن کو بڑے ادب سے سنیں اور بڑی توجہ سے سنیں اور بڑی عاجزی سے سنیں اور بڑے خشوع اور خضوع سے سنیں۔ تو اللہ فرماتا ہے طا سین میم، تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی تشریح آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال ان کا ویسے تو جو سب مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں اس وقت کا طرز تخاطب تھا، یعنی عرب کے جو خطیب تھے وہ تقریر کرتے تھے تو پہلے اس طرح کے 2-3 حروف بول دیتے تھے، اور اسی طرز کو قرآن نے اختیار کیا، اس لیے ان کے کوئی معنی اس طرح نہیں ہے،
لیکن ایک تفسیر اس کے معنی میں جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، باقی تو واللہ عالم بالصواب، ظاہر ہے جس کی تفسیر اللہ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی روایت نہ ہو تو پھر مطلب کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک تفسیر جو ہے وہ کچھ دل کو لگتی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے آغاز میں لکھے گئے ہیں اور جن کو ہم پڑھتے ہیں اور جو ظاہر ہے قرآن کا حصہ ہیں، ان سے دراصل اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو اس طرح بیان کر کے لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور وہ اس طرح دلایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری ہی زبان سے، تمہارے حروف تہجی سے، عربی زبان کے کچھ حروف لیے ہیں اور تمہاری ہی زبان میں اپنا کلام نازل کیا ہے، لیکن تم اس طرح کا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ مطلب تمہاری زبان کے حروف تہجی جو ہیں ان پر ہم نے اپنا کلام نازل کیا ہے، زبان تمہاری ہے، لیکن تم اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو عین ممکن ہے کہ مطلب ان حروف کا یہ بھی ایک مطلب ہو اور اشارہ ہو۔ تو تا سین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں آپ اس کو جانتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اکثر صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی کی بات کی ہے، اسی کی کوئی نہ کوئی صفت، اسی کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اللہ نے کی ہے۔ جس طرح پہلی ہی سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے اس میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور مطلب اکثر صورتیں آپ پڑھیں گے تو ان کا جو پہلا جملہ ہے وہ اس جملے میں اس قرآن کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ بڑی واضح کتاب ہے، اس کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے بڑی 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جو سننے والے کو سمجھنا ہے۔ یہ بیک وقت یہ اس کتاب کا معجزہ ہی ہے کہ بیک وقت ایک بندہ PhD ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت زیادہ مطلب ہے کہ علوم کا ماہر ہے، وہ بھی اس کتاب کو اسی طرح ہی سمجھ لیتا ہے، اور بالکل ایک آدمی جو ان پڑھ ہے، بدو ہے، سادہ ہے، بکریاں چرانے والا آدمی ہے، وہ بھی اسی طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی اس مطلب ہے کہ قرآن مجید کا کمال ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو آیتیں ہم تمہیں سنا رہے ہیں یہ بڑی واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ تو آپ سے اللہ کہہ رہا ہے جو سن رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال تمہیں سناتے ہیں، تو آپ سن لیں، توجہ سے سن لیں، توجہ سے سن کر اس کے بعد پھر سو جانا۔ مطلب ہے کہ پروگرام میں سونے کی بجائے بعد میں سو جانا۔ یہ جو ہم نے 2 سے 3 بجے کا ٹائم رکھا ہے یہ آپ کو سلانے کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھائی زور کے بعد ہم شروع کر دیں، گھنٹہ پروگرام کریں اور اس کے بعد آپ لمبی تان کے سو جائیں، عصر تک سوئے رہیں۔ تو اس وقت آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، اللہ سنا رہا ہے نا ہمیں، تو جو بات اللہ سنا رہا اسے تو بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ سنانے والوں میں سے سب سے اچھا تو اللہ ہی سنانے والا ہے۔
اس سے اچھا سنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے، دیکھیں نا، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو سننے سنانے کا عمل ہے، اس کے فائدے کا تعلق زیادہ سننے والے سے ہے. یہی بات اللہ نے کی یہاں کہ بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. ایمان لانے سے مراد یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بات کی طرف ہم ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لائیں، اور خاص طور پر یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے اس قصے سے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، جو اس کو تسلیم کریں گے کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک قصہ ہے. ان کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے. اور ظاہر ہے ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ سنا رہا ہے. تو جو لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، جس طرح ہم اپنی زبان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یار میری یہ بات سنو، اگر تم اس کو مان لو تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، اگر تم اسے سچ جانو تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اس بندے کو جو اس کو حق جانے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بات شروع کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی. لفظ یہ ہیں علا فی الارض، اس نے ہماری زمین میں سر اٹھایا، بغاوت کی، تکبر کیا، اتنا بڑا بن بیٹھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اور بڑی سرکشی کی. اور یہ بات صحیح ہے جو قرآن مجید میں سرکشوں کی باتیں آتی ہیں، لگتا یہی ہے کہ یہ فرعون کوئی سب سے زیادہ سرکش آدمی تھا اور سب سے بڑا ظالم تھا. اس نے ظلم بھی بڑے ڈھائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بڑی سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اتنا ذلیل کرتا تھا کہ اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ بڑا ہی مفسد انسان تھا، مفسد لوگوں میں سے تھا. اب دیکھیں نا، اس نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی. سرکش آدمی جو ہے اس کی یہی دو صفتیں ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے. تو اس نے نافرمانی بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کی اور مطلب اللہ کے بندوں پر ظلم بھی بڑا کیا. یہ تو ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ کسی حکومت میں جتنی رعایا ہوتی ہے وہ ساری رعایا کا حق ہے کہ قانون کی نگاہ میں وہ رعایا برابر ہو. لیکن اس ظالم آدمی نے تو اپنی رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور کوئی مطلب ان کو برابر کے قانونی حقوق نہیں تھے. اور ایک گروہ اس کی مطلب حکومت میں ایسا تھا بنی اسرائیل کا، جس پر اس نے بہت ظلم کیا، بہت ہی ظلم کیا. یہ بنی اسرائیل وہ تھے کہ انہوں نے مصر میں مطلب کوئی 600 سال حکومت کی، اور اس کے بعد مطلب یوسف علیہ السلام کے کوئی 1 صدی بعد مطلب یہ کوئی وہاں کی کوئی نسلی بنیاد پر ایک بغاوت ہوئی اور قبطی خاندان جو ہے اس نے مصر پر حکومت کر لیا. یہ قبطی خاندان کا ہی بندہ تھا فرعون،
اور انہوں نے پھر چونکہ بنی اسرائیل سے حکومت لی تھی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ہی ان پر ظلم کیا. حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلے ان اسرائیلیوں سے انہوں نے ساری جائیدادیں جو ہیں وہ چھین لیں، ان کے گھر چھین لیے، ان کو بالکل ہی مطلب ہے کہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا. پھر ان کو بالکل ایسا طبقہ بنا دیا کہ ان سے مزدوری کا وہ کام لیتے تھے قبطی لوگ. بڑے جو حقیر کام تھے، کھیتوں میں ان سے کام لیتے اور مزدوری کا ان سے جو ہے وہ کام لیتے تھے، تو اینٹ گارے کا ان سے کام لیتے تھے. اور پھر بھی انہیں یہ تھا کہ بھئی یہ قوم چونکہ 5-6 صدیاں یہاں پر حکومت کرتی رہی ہے تو کہیں مطلب ایسا نہ ہو کہ یہ پھر طاقت نہ پکڑ جائیں اور پھر ہم سے حکومت نہ چھین لیں. اور اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور لڑکوں کو جو ہے وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا. اور ان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں کنیزیں بنایا اور ان سے بھی ہر طرح کی خدمتیں لیں. مطلب ہے کہ ظلم کی انتہا کر دی. نسل کشی کی مطلب تاریخ میں شاید ہی اس طرح کی نسل کشی کسی نے کی ہو. اس طرح نسل کو برباد کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت ہی سرکش تھا، بہت ہی ظالم تھا، اور اس نے مطلب اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور کوئی مطلب لوگوں کے ساتھ وہ برابری کا سلوک نہیں کرتا تھا بلکہ ظلم کرتا تھا. اور بنی اسرائیل پر اس نے بہت زیادہ ظلم کیا. لیکن ان حالات میں دیکھیں ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ یہی قرآن میں سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ جو تمہیں آزادیاں دی گئی ہیں، اب فرعون کو جو آزادی اللہ نے دی کہ اس نے اتنے ظلم ڈھائے، تو کیا وہ اللہ سے بڑھ کر یہ ظلم کر رہا تھا؟ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے ہی کر رہا تھا. جتنی دیر تک اللہ نے ڈھیل دی وہ ظلم کرتا رہا. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پھینک دیا اور قوم سمیت پھینک دیا. تو یہ تو آزمائش ہے، یہ زندگی آزمائش کی ہے، اور ہر بندہ ہی آزمائش میں ہے. میں اور آپ بھی آزمائش میں ہیں. تو ان حالات میں اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ان حالات میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا، اور اللہ کا ارادہ تو وہ تو ظاہر ہے، وہ تو تقدیر ہوتی ہے، وہ تو اسی طرح ہونا ہوتا ہے جس طرح وہ ارادہ کرتا ہے. یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ کن کا لفظ بولتا ہے اور اسی وقت کام ہو جاتا ہے. ہر کام اسی کے کن سے ہو رہا ہے، لیکن وہ کن بھی کہتا ہے اور اس کا ایک پروسیس بھی طے کرتا ہے. ہر کام اس کے کن سے ہو رہا ہے. کوئی کام اس کے کن سے باہر نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے اسی کا کن ہے، اسی کی ڈھیل ہے. ہر کام اس کے کن سے ہوتا ہے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے. بڑا ظلم ہوا، جس طرح اب بھی کچھ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں، پتہ نہیں شام میں، افغانستان میں، عراق میں، یمن میں. تو بڑی بڑی دیر تک انسانوں پر ظلم ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے ظلم ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا، مطلب یہ آپ اندازہ تو کریں کہ یہ ظلم کی حد ہے کہ بھئی ایک خاندان ہے، اس کے اندر جتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کو بچپن میں ذبح کر دیا جاتا ہے. مطلب تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت اس کا جاسوسی کا نظام تھا، وہ بنی اسرائیل کی جاسوسی اس کی عورتیں اور لوگ کرتے رہتے تھے، اور جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، جلاد آتے تھے اور خنجر سے اس بچے کو ذبح کر دیتے تھے. کوئی حد ہے ظلم کی. اور کتنی دیر تک وہ یہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ خود ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی اس طرح اگر ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے رہے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہماری فصلوں میں کام کون کرے گا، ہمارا گارا اور ہماری مٹی کون ڈھوئے گا، اور ہماری نوکری کون کرے گا. تو پھر انہوں نے یہ قانون بنایا کہ بھئی 1 سال جو ہے وہ بچوں کو ذبح کر دو اور 1 سال جو ہے ان کے بچوں کو زندہ چھوڑ دو. یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو یہ بھی ڈھیل دے دیتا ہے، یہ بھی آخرت کے سچ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دنیا بہرحال دنیا کے لیے نہیں ہے، بالکل اس کا انجام ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ جن پر اتنا ظلم ہوا ہے ان پر مہربانی کریں، اور مہربانی بھی اس طرح کریں کہ جن پر اتنا ظلم ہوا کہ ان کے بچے ذبح کیے گئے اور ان کی بچیوں سے کام لیا گیا، انہیں پیشوا بنا دیں، دنیا کا رہنما ان لوگوں کو بنا دیں. تو یہ بنی اسرائیل پہلے بھی دنیا کے رہنما تھے. فرعون کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں یہ بڑے پسے، لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں رہنما تھے، اس سے پہلے بھی رہنما تھے. تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم انہیں مطلب انسانیت کا پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین کا مالک بھی اور اقتدار بھی انہی کو دیں اور ان کو اقتدار بخشیں، اور انہی مظلوموں کے ہاتھوں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. اب ایک تو جو تفسیر زیادہ ہے نا مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویسے ہی ڈرتے تھے بنی اسرائیل سے، کہ ظاہر ہے انہی بنی اسرائیلیوں سے انہوں نے حکومت چھینی تھی اور انہیں بڑا خطرہ تھا کہ بھئی یہ کسی طرح طاقت پکڑ گئے تو کہیں ہماری پھر یہ حکومت ہم سے نہ چھین لے. جس طرح آج مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کا خوف تو ہے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے حکومت کی ہے، 12 صدیاں انہوں نے حکومت کی ہے، اور پوری دنیا میں جگہ جگہ حکومت کی ہے، ساری دنیا میں حکومت کی ہے. تو وہ بنی اسرائیل سے ڈرتے تھے کہ بھائی کہیں یہ طاقت نہ پکڑ لیں اور ہم سے حکومت نہ چھین لیں. اور دوسرا کئی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، حالانکہ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کچھ نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا، یا مطلب ہے کہ کسی نجومی نے انہیں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تم سے اقتدار چھین لے گا. تو وہ اس نجومی کی اس بات
اس پیش گوئی کی وجہ سے وہ بچے ذبح کرتا تھا. ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان مظلوموں پر مہربانی کریں، ان کو پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث اور مالک بنا دیں زمین کا، اور انہی کو اقتدار اور حکومت بخشیں، اور ان کے ہاتھوں فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اور کمال ہے اس کام کو اللہ نے شروع کہاں سے کیا اور کس طرح کیا. یہ دیکھیں اللہ کے کام کیسے ہیں، کس طرح اس کو شروع کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهْ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. شروع یہاں سے کیا کہ بنی اسرائیل کی عورت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا نام موسیٰ تھا. اللہ نے مطلب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی کیا. وحی ظاہر ہے اس طرح کی وحی تو نہیں ہوگی جو جس طرح پیغمبروں پر وحی آتی ہے، لیکن بہرحال اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کو اشارہ کیا، اس کو وحی کیا کہ میں اپنے اس بچے کو دودھ پلا. اب اس میں بھی بڑا ایک جذباتی پن ہے کہ اس بچے کو دودھ پلا، اس نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اس کو دودھ پلا. اور ساتھ ہی کہا کہ جب تو اس کے بارے میں ڈرے، تجھے خوف ہو کہ اس کو تو قتل کر دیں گے فرعونی، وہ آ جائیں اور تجھے لگے بھئی یہ تو میرا بچہ قتل ہو جائے گا، قتل تک کر دیں گے، تو اس کو کسی ڈبے میں ڈالنا اور اس کو دریا میں پھینک دینا، سمندر میں پھینک دینا، اور بالکل خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، ہم اس کو تجھ تک واپس بھی لوٹائیں گے، یہ تیرے ہی پاس آئے گا، اور ہم تجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ رسولوں میں سے ہے. کیسی بات اللہ نے وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا. جب اس کے بارے میں تجھے خوف ہو کہ میرا بچہ تو ذبح ہو رہا ہے، تو اس کو دریا میں پھینک دے اور نہ ڈر، غم نہ کر، یہ تیری طرف آ جائے گا اور یہ رسولوں میں سے ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو یہ بھی بتایا، مطلب یہ کہ یہ تک بتا دیا کہ یہ رسولوں میں سے ہوگا. اور یہی ہوا، مطلب یہ کوئی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 3 مہینے تک چھپ چھپا کر وہ ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی. 3 مہینے کے بعد اس طرح کا خطرہ پیدا ہوا، مخبری ہو گئی اور اس کو لگا کہ اب میرا بچہ نہیں بچے گا. تو اس نے ایک سرکنڈے کا مطلب ایک ڈبہ سا بنایا سرکنڈے کا، اور اس کو چکنی مٹی سے مطلب ہے کہ اس کو اس طرح کوشش کی کہ بھائی اس میں پانی داخل نہ ہو، ورنہ مطلب پانی اس میں کیسے نہ داخل ہو. تو وہ ڈبہ سا بنا کے اس میں اپنے بیٹے کو رکھا، بچے کو رکھا، 3 مہینے کا بچہ، اور اس کو سمندر میں پھینک دیا. اور یہ بچہ چلتا چلتا جب فرعون کے محلات کے قریب سے گزرا
تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لی۔ مطلب یہ ہوگا نا کہ بھئی جب بچہ وہ ایک سرکنڈے کی شکل میں کوئی چیز جا رہی ہوگی تو وہ فرعون کے جو محلات تھے وہ ان کے ظاہر ہے ارد گرد چوکی پہرے لوگ فوجی سارے لوگ ہوں گے، تو ان خدام نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس میں بچہ تھا، ان نے اٹھا لیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اٹھایا اس لیے، مقصد ان کے اٹھانے کا یہ تھا کہ یہ بچہ انہی کا دشمن بنے اور انہی کے لیے مصیبت بن جائے، لیکن اس کا انہوں کو پتہ تو نہیں تھا، اٹھایا تو انہوں نے اسی لیے، تقدیر تو یہی تھی، پیچھے فیصلہ تو یہی تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے رنج کا، مصیبت کا سبب بنے گا اور ان کا دشمن ہوگا، لیکن انہیں تو اس کا کوئی ادراک نہیں تھا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں کہ ہم بچ جائیں اور ہمارا اقتدار نہ جائے بڑے غلط کار تھے۔ غلط کار اس لیے تھے کہ کسی کی تدبیر اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کسی کی تدبیر اللہ کی تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ تدبیریں کر رہے تھے، غلط کار تھے۔ اب انہوں نے خود اس کو اٹھایا، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ اس میں کیا شک تھا کہ یہ بچہ جو مطلب کسی نے دریا میں پھینک دیا ہے، یہ تو یقیناً بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ یہ تو اس میں تو کوئی مطلب شک والی بات ہی نہیں تھی کہ کسی نے، قبطی نے کیوں دریا میں ڈالنا تھا بچہ؟ مطلب کلیئر بات تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جاتے تھے تو کسی ماں نے اس کو 3 مہینے سنبھالا ہے، اور جب اسے خوف ہوا ہے تو اس نے پھینک دیا دریا میں۔ تو اس کے بنی اسرائیلی بچہ ہونے کے باوجود، مطلب ہے کہ انہیں یقین ہونے کے باوجود بچہ پھر بھی بچ گیا، اور بچہ ان کے گھر میں پلا، محل میں پلا، اس لیے بچ گیا، اس لیے ان کے محل میں پلا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر قادر ہے۔ اور بات جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مطلب وہ فرعون کی بیوی نے کہا، جب دیکھا وہ بچہ لے آئے تو ان سب نے تو کہا کہ اس کو صاحب اس کو قتل کریں، یہ تو یقیناً بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو نہ قتل کریں، تھوڑے کر لیے ہیں قتل، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ مطلب اس نے جرا کی، بھائی جب بچہ 3 مہینے کا بچہ ہے ہمارے پاس رہے گا، پلے گا، تو اس کو کیا پتا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے، یہ ہمارا ہی ہوگا، بس قبطی ہی ہوگا، تو اس کو کیوں مطلب ہے کہ نہ کر قتل، فرعون کو اس کی بیوی نے کہا۔ اور فرعون جو ہے وہ بیوی کے ہاتھوں مات کھا گیا اور رضامند ہو گیا کہ چلیں نہیں قتل کرتے۔
اور پھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھ یہ بچہ، دیکھ تو صحیح یہ کتنا پیارا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی، جو تجھے دیکھتا تھا وہ تو مطلب ہے کہ تو اس کا دل مو لیتا تھا. تو وہ بچہ بچ گیا. اب دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف ظاہر ہے یہی ہونا تھا. قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. مطلب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے وہی بھی بھیجی، مطلب یہ بھی کہا کہ بھائی فکر نہ کرنا غم نہ. ماں کس طرح فکر نہ کرے؟ ماں اپنے ہاتھ سے اس بچے کو دریا میں پھینک آئی ہے. اس کا دل اڑا جا رہا تھا. بچے کی محبت میں یہ فارغا کا لفظ ہے، اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس کے دل میں سوائے اس کے بچے کے کوئی بات ہی نہیں تھی. کس طرح کوئی اور بات ہو سکتی تھی؟ اور بڑی مطلب ہے کہ ہم نے اسے سہارا دیا، ورنہ وہ اس راز کو اگل دیتی. اور پھر اس نے کیا کہا؟ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس کی ماں نے اس بچے کی بہن سے کہا. اس بچے کی ایک بہن تھی جو بڑی تھی، جس کی عمر کوئی 10-12 سال تھی، اور ایک اس کا بڑا بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا. موسیٰ اور ہارون، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، لیکن وہ عمر میں بڑے تھے. وہ ہو سکتا ہے اس سال پیدا ہوئے ہوں جس سال وہ بچوں کو نہیں مارتے تھے، اور موسیٰ اس سال پیدا ہوئے ہوں جس سال وہ مارتے تھے. مطلب یہ بھی تو ابھی ہم نے تفسیر میں یہ پڑھا ہے نا کہ انہوں نے مار کے بچے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اس طرح مارے تو ہماری خدمت کون کرے گا اور ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا. تو انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ 1 سال مارو اور 1 سال زندہ رکھو. تو ہو سکتا ہے کہ ہارون جو ہیں وہ اس سال پیدا ہوئے ہوں جس سال وہ نہیں، مطلب ہے کہ وہ باری ہو بچوں کو زندہ رکھنے کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے ہوں جس سال وہ بچوں کو انہوں نے قتل کرنا تھا. تو بہرحال یہ بہن 10-12 سال کی تھی، پھر اس سے چھوٹے ہارون تھے، پھر اس سے چھوٹے یہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو بہن سے ماں نے کہا کہ بھائی یہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جا. مطلب اس کو دیکھ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب 10-12 سال کی بچی پتہ نہیں وہ دریا کے کنارے کنارے کس طرح اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، کس طرح ساتھ ساتھ جاتی ہے. اور مطلب بچہ انہوں نے اٹھا لیا اور بچے کو انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی. بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا، کسی چھاتی سے چمٹتا ہی نہیں تھا. اور انہوں نے بڑی فرعون کی بیوی کے دل میں چونکہ بے پناہ محبت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، اس لیے وہ بڑی پریشان کہ بھئی یہ بچہ دودھ نہیں پیتا. اور قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناسخون فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اب وہ بہن پتہ نہیں ادھر ہی کہیں پھرتی رہتی تھی یا کیا معاملہ تھا ادھر ہی، اس نے جب دیکھا کہ بھائی بادشاہ اس کی بیوی یہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ بچہ تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، اور اس رش میں لوگوں میں گھس گئی اور چھوٹی سی بچی کہنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں اس گھر کا پتہ جو اس بچے کی بہت اچھی کفالت کرے گے، اور اس طرح بچہ ماں کی گود میں آ گیا، بچہ ماں کی گود میں آ گیا، اور نہ صرف ماں کی گود میں آیا بلکہ مطلب فرعون کی بیوی آسیہ نے، جس کو بعد میں ایمان بھی نصیب ہوا، یعنی فرعون کدھر گیا اور آسیہ کدھر گئی؟ فرعون جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلا گیا اور آسیہ جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے میں چلی گئی۔ تو نہ صرف یہ کہ ماں کے پاس بچہ آ گیا بلکہ فرعون کی بیوی نے اس ماں کو مالا مال کر دیا، اتنے تحفے دیے، اتنا پیسہ دیا کہ خاندان کی حالت ہی بدل گئی۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ یہاں مطلب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ تو رکوع تو یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن مطلب اس میں بہت سارے سبق ہیں، اور وہ سبق بھی آپ نے لے لیے ہوں گے، آپ کو مل گئے ہوں گے، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جب کام کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے، کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور جابر کا سر کچلنے کے لیے، اور دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز کے طور پر 3 عورتوں سے کام لیا۔ کہتے ہیں نا عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کا کیا ہے؟ یعنی دنیا کا سب سے بڑا جو انقلاب ہے اس کا آغاز کس نے کیا؟ اس کا آغاز 3 عورتوں نے کیا۔ میں مطلب جب اس قصے کو پڑھتا ہوں تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ فخر کریں اپنے آپ پر، آپ نے بھی تاریخ میں بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کام کیے، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ مردوں کے کارناموں کو بھی تم نے دنگ، مطلب ہے کہ تم نے دنگ کر دیا ہے، تاریخ کو حیران کر دیا۔ تو اب 3 عورتیں، سب سے پہلے آغاز جو ہوا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اس کو دودھ پلا، اور پہلی خدمت تو موسیٰ علیہ السلام کی سی ماں نے کی، دودھ پلایا، پتہ نہیں کس طرح اس کے 3 مہینے گزارے، پھر کس حوصلے کے ساتھ اس کو اللہ کے اشارے پر دریا میں پھینک دیا، پھر وہ 12 سال کی بچی اس انسانیت کے بہت بڑے قائد کی حفاظت کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ دنیا کا لیڈر کدھر کدھر جاتا ہے، کس طرح وہ بچی جو اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اور حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر تیسری عورت فرعون کی بیوی، جس نے فرعون کے ظالم دل کو بھی موم کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ بچہ ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ بچہ تجھے ذبح کرے گا، اور بچے نے فرعون کے ہاتھوں ذبح ہونے کی بجائے
ایک عورت کی مدد کے ذریعے فرعون کو ذبح کر دیا، اور وہ بچہ فرعون کی بیوی کو لے کر جنت میں چلا گیا، دنیا میں اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ تو دیکھیں ظلم کی آندیاں چلتی ہیں، ظلم حد کر دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، کشمیر کی بچیوں، ماؤں، بہنوں، بہرحال اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب چاہے گا انقلاب برپا کر دے گا۔ اور جن مسلمانوں کو آج بہت ہی جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، آئے گا، حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ دنیا پھر ان کے زیر اقتدار آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان قصوں سے سبق بھی حاصل کریں اور حوصلہ بھی حاصل کریں، اور اللہ کے سامنے جھکیں اور اس سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری مظلومیت کی حالت کو بدل دے۔ بہرحال میں اس قصے کو پڑھ کر، جہاں ہم اس قصے کو پڑھ کر حوصلہ پاتے ہیں، وہاں ہم اس قصے کو پڑھ کر اپنی قوم کی، اپنی امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔